السلام علیکم ویئرز، کیسے آپ سب؟ در لسانی پہ آپ کو ویلکم ہے۔ بی ہیپی اینڈ بی کنٹینٹڈ۔ تو آج میں قبلہ و کعبہ سخی سلطان سخی لجپال مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رہنمائے اولیاء مع روحانی نکات کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آئی ہوں اور ایک نیو چیپٹر کا آغاز کرنے لگی ہوں، جس میں آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے مقامات اولیاء پہ روشنی ڈالی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ویڈیو۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کے بارے میں فرمایا کہ خلیفہ عام طور پر ایسا سالک یا مرید جسے شیخ کامل خلافت سے نواز دے خلیفہ کہلاتا ہے، لیکن خلیفہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خلیفہ نائب، ایسا سالک جو شیخ کے ساتھ کسی بھی کام میں معاون ثابت ہو رہا ہو اور اپنے فرائض احسن طریقے سے نبھا رہا ہو، تو اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کا مقام و مرتبہ بڑھانے کی غرض سے پیر و مرشد اسے اپنا نائب بنا کر خلافت سے بھی نواز دیتا ہے۔ عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی سالک کے مسلسل ثابت قدم رہنے اور اس کا کوئی عمل پسند آ جانے کی وجہ سے شیخ اسے خلافت سے نوازتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سالک کو شیخ سے عقیدت محبت تو ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے بار بار اپنے مقام سے گر رہا ہوتا ہے، یعنی تنزلی ہو رہی ہو، تو اسے تنزلی سے بچانے کی غرض سے کامل مرشد اسے اپنی طرف سے کوئی حکم یا فریضہ سونپ دیتا ہے۔ جب شیخ یہ دیکھے کہ سالک کسی بدعقیدگی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اپنی کم فہمی کی بنا پر شیخ کی کسی بات کو سمجھنے یا اس پر عمل کرنے سے قاصر ہے، لیکن وہ شیخ سے عقیدت محبت بھی کرتا ہے، تو اس کی محبت اور خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کی سمجھ بوجھ یعنی اہلیت و قابلیت اور رجحان کے مطابق شیخ اسے کوئی ایسی ذمہ داری یعنی فریضہ سونپ دیتا ہے جسے وہ احسن طریقہ سے پورا کر سکے اور اس کی بار بار تنزلی بھی نہ ہو۔ مذکورہ والا دونوں اقسام کے خلیفہ یعنی نائب کہلاتے ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ دیگر سالکین و مریدین سے زیادہ ہوتا ہے اور عام سالکین کی نسبت خلیفہ یعنی نائب کی دعائیں بھی جلد قبول ہوتی ہیں۔ ایسا خلیفہ ابھی مقام فنافِ شیخ میں ہی ہوتا ہے، اسے خلافت سے تو نواز دیا جاتا ہے لیکن اسے لوگوں کو بیعت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سیکنڈ ہے خلیفہ مجاز۔ تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا خلیفہ جسے کامل مرشد خلافت سے سرفراز فرمانے کے بعد لوگوں کو بیعت کرنے کی اجازت بھی عطا فرما دے خلیفہ مجاز کہلاتا ہے۔ دیگر سالکین اور خلیفہ نائب کی نسبت اس کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہوتا ہے اور اس کی دعائیں بھی ان کی نسبت جلد قبول ہوتی ہیں، اسے انعامات بھی عطا ہوتے ہیں اور مرشد کی منظوری سے فیض دینے کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ ایسے خلفاء اپنے فیض یافتگان کے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور پیر و مرشد کی بارگاہ سے حل کروا لیتے ہیں اور کامل مرشد ان کے فیض یافتگان کی خود ہی دستگیری بھی فرماتا ہے۔ ان میں سے بعض کو پیر و مرشد معرفت کے فیض سے کچھ حصہ بھی عطا فرما دیتا ہے اور بعض کو یہ فیض عطا نہیں کیا جاتا۔ نیکسٹ ہے خلیفہ مجاز با اختیار۔ یہ بھی خلافت کی ایک قسم ہے۔ کامل مرشد اسے سالک یعنی خلیفہ کی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے منظوری کرواتا ہے اور پھر اسے مختلف معاملات میں تصرف کا اختیار عطا فرما کر ایسی خلافت سے نواز دیتا ہے جس میں اسے نہ صرف لوگوں کو بیعت کرنے کی اجازت ہوتی ہے بلکہ وہ خود بھی جسے چاہے خلافت عطا کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ ایسے خلیفہ کو خلیفہ مجاز با اختیار کہا جاتا ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ خلیفہ مجاز سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے خلفاء کو انعام و اختیارات سے نواز کر فیض دینے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور اسے معرفت کے فیض سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے خلفاء تعداد میں زیادہ نہیں ہوتے۔ کامل مرشد پورے سلسلہ میں سے چند سالکین کو ہی اس قسم کی خلافت سے نوازتا ہے۔ پھر آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے خاندانی خلیفہ یعنی سجادہ نشین کے بارے میں فرمایا کہ مرشد کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے فیض یافتگان کا ان کے دربار و آستانہ عالیہ سے رابطہ رہتا ہے اور وہ فیض حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اس لیے کامل مرشد سلسلہ کو چلانے اور فیض یافتگان سے رابطہ کی غرض سے اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد
اولاد نہ ہو تو خاندان میں سے کسی کو خلیفہ یعنی گدی نشین بنا کر لوگوں میں اس کا اعلان بھی کر دیتا ہے۔ سجادہ نشین ہمیشہ اولاد یا خاندان میں سے ہی کوئی بن سکتا ہے، یعنی ایسی خلافت پشت در پشت خاندان میں سے ہی کسی کو ملتی ہے، کوئی دوسرا اس کا حقدار نہیں ہو سکتا، اسی لیے اسے خاندانی خلیفہ یا سجادہ نشین کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے خلیفہ وارث۔ تو قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہراً تو مرشد کا خلیفہ اس کا سجادہ نشین ہی ہوتا ہے، لیکن باطنی خلافت یعنی خاص خزانے کے لیے وہ کسی اور کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ پیر و مرشد کا کوئی ایسا محبوب یعنی منظور نظر سالک بھی ہو سکتا ہے جس کے سینہ میں مرشد نے معرفت کے فیض سے بھی کچھ حصہ انڈیل دیا ہو، تو مرشد کا حقیقی خلیفہ بن جاتا ہے۔ حقیقت میں ایسا سالک ہی مرشد کی باطنی خلافت کا بھی حقدار ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ مرشد ایسے خلیفہ کا اعلان بھی فرمائے۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے وارث کے بارے میں فرمایا کہ وارث وہ ہے جسے وراثت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ عطا کیا جائے، اور جسے وراثت میں سے جتنا زیادہ حصہ عطا کیا جاتا ہے اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی زیادہ بلند ہوتا ہے۔ وارث کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خاندانی وارث۔ عام طور پر تو وارث اسے ہی کہا جاتا ہے جو سجادہ نشین یعنی گدی نشین ہو۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کامل مرشد اپنے خاندانی وارث کو ہی اپنی ظاہری وراثت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ باطنی وراثت یعنی خاص باطنی فیض بھی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر وہی مرشد کا حقیقی اور مکمل وارث بن جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہے باطنی یعنی حقیقی وارث۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہراً تو مرشد کا وارث اس کا سجادہ نشین یعنی خاندانی وارث ہی ہوتا ہے، لیکن باطنی وراثت یعنی خاص خزانوں کے لیے وہ کسی اور کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ پیر و مرشد کا کوئی ایسا محبوب یعنی منظور نظر سالک بھی ہو سکتا ہے جس کے سینہ میں مرشد نے معرفت کے فیض سے بھی کچھ حصہ انڈیل دیا ہو، تو وہ مرشد کا حقیقی وارث بھی بن جاتا ہے۔ حقیقت میں ایسا سالک ہی مرشد کی باطنی وراثت کا بھی حقدار ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ مرشد ایسے وارث کا اعلان بھی فرمائے۔ نمبر 3 پہ ہے وارث الانبیاء۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا سالک جسے کامل مرشد نے معرفت کے فیض سے تھوڑا بہت ہی نہیں بلکہ کثیر حصہ عطا فرما دیا ہو اور اس کی تربیت فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی منظوری کروا دیا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بذات خود اپنے سینہ انور سے معرفت کا فیض یعنی خاص الخاص فیض اس کے سینہ میں انڈیل کر اپنے خاص خزانوں سے بھی حصہ یعنی ورثہ عطا فرما دیا ہو، تو وہ وارث الانبیاء بھی بن جاتا ہے۔ ایسے سالک کی منزل فناء رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا اللہ جل شانہ سے بھی تعلق ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسی وراثت صرف فقراء کو ہی عطا ہوتی ہے۔ نوٹ میں اسپیشلی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خلفاء و وارثین اپنے فرائض احسن طریقہ سے سر انجام دیں تو ان عطاؤں یعنی خاص فیض میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر خلفاء و وارثین میں سے کسی نے باطنی احکامات پر عمل درآمد نہ کیا اور بدعقیدہ یا گستاخ ہو گئے تو ایسے خلفاء و وارثین سے پھر وہ تمام عطائیں یعنی باطنی فیض بھی واپس لے لی جاتی ہے، تو جو خلافت یا وراثت سے نوازتے وقت انہیں عطا کی جاتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پشت در پشت جو خلافت یعنی خاندانی خلافت عطا ہو وہ شروع کے 2 یا 3 خلفاء میں تو خلافت یعنی فیض صحیح رہتی ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ خلفاء یعنی سجادہ نشین کے باطنی احکامات پر عمل پیرا نہ ہونے اور فضولیات میں مشغول ہو جانے یا بدعقیدہ اور گستاخ ہو جانے کے سبب فیض کی نوعیت ویسی نہیں رہتی اور پھر وہاں سے ظاہری فراست رہ جاتی ہے۔ دور حاصل میں بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ کئی بڑے بڑے آستانوں پر بھی جو نام نہاد خلیفہ یعنی گدی نشین موجود ہیں وہ باطنی فیض سے خالی ہیں، اور جو باطنی حالت یا فیض کی نوعیت ان کے سابقہ خلفاء کی تھی ان کی باطنی حالت ویسی نہیں ہے، یعنی ان آستانوں پر ظاہری خلافت تو موجود ہے، باطنی خلافت موجود نہیں ہے۔
جی تو ولایت کے بارے میں قبلہ کعبہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست، اور جس کو بھی کسی وسیلہ سے اللہ اپنا دوست بنا لے وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ ولایت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، شریعت کی ولایت۔ شریعت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کہتے ہیں، اور احکامات اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا نام علم شریعت ہے۔ ایسا سالک جس کی توجہ اور رغبت احکام شریعہ کی طرف زیادہ ہو اور وہ ان پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا بھی ہو تو مرشد کامل اسے شریعت کی ولایت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ جب اسے ولایت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے تو اس سے شریعت کا فیض جاری ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خود شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے، یعنی عوام الناس کی اصلاح، یعنی تبلیغ و ہدایت کا راستہ بتانا وغیرہ اس کے فرائض میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنا فرض پورا نہ کرے تو اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ جنہیں شریعت کی ولایت عطا ہو جائے ان سے ایسا فیض جاری ہو جاتا ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں اور ان کے واعظ اور صحبت سے فیض یاب ہونے والوں کی بھی شریعت اور آخرت کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ ان کی توجہ کے اثر سے ان کے فیض یافتگان کو احکام شریعہ پر عمل پیرا ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ان کی دعا اور توجہ کے اثر سے آخرت میں بھی بخشش ہو جاتی ہے اور لوگ جنتی بن جاتے ہیں۔ شریعت کے اولیاء اللہ زیادہ تر اپنے ظاہر کو درست کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اپنے فیض یافتگان یعنی مریدین و عقیدت مندوں کو بھی سختی سے شریعت پر عمل پیرا ہونے اور ظاہری حلیہ یعنی داڑھی، ٹوپی، امامہ، لباس وغیرہ بھی شریعت کے مطابق رکھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ان کے مریدین نہ ہوں اور پہلے سے ہی احکام شریعہ پر عمل پیرا اور اس کا ذوق و شوق رکھنے والے ہوں وہ بھی ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو ظاہر تو رکھتے ہیں لیکن باطن سے انہیں بہت کم فیض ملا ہوتا ہے۔ انہیں ولایت شریعہ سے تو سرفراز کر دیا جاتا ہے لیکن طریقت کی ولایت عطا نہیں ہوتی، چونکہ انہوں نے علوم شریعہ کے صرف ظاہر کو پڑھا ہوتا ہے، ابھی اس کے باطن اور سچائی کو نہیں پایا ہوتا۔ اس لیے یہ اولیاء کرام طریقت اور حقیقت کے اولیاء اللہ کی بعض باتوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ اولیاء اللہ احکام شریعہ کے ظاہر کو جاننے کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی پہچان لیں، یعنی سچائی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں تو ہرگز اعتراض نہ کریں۔ یہ احکام شریعہ کے باطن کو نہ سمجھنے یعنی جاننے کی بنا پر ہی اعتراض کرتے ہیں، اور ان اعتراضات کی ہی وجہ سے انہیں طریقت کے فیض سے زیادہ حصہ بھی عطا نہیں کیا جاتا اور نہ ہی انہیں طریقت کی ولایت ملی ہوتی ہے۔ انہیں طریقت کے فیض سے بہت کم حصہ ملتا ہے، اسی لیے انہیں کبھی کبھار ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور پیر و مرشد کی زیارت ہوتی ہے۔ نیکسٹ آتا ہے طریقت کی ولایت۔ تو آپ سرکار قبلہ کعبہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار فرماتے ہیں کہ شریعت کے بعد طریقت ہے، اور طریقت کا مطلب ہے طریقہ جاننا، احکام شریعت کے باطن کو سمجھنا۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یعنی سچائی کے رستہ پر باطنی طور پر عمل پیرا ہونا ہی طریقت کہلاتا ہے۔ جس سے شریعت کی روح کو صحیح طور پر سمجھ لیا وہی طریقت میں داخل ہوا، اور جب شریعت کے انعامات کا نزول شروع ہو جائے تو یہ طریقت کا فیض کہلائے گا۔ ایسے اولیاء اللہ یعنی پیر صاحبان و سالکین جنہیں شریعت کی ولایت عطا ہو، اگر وہ اپنے ظاہر کی درستگی کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی درست رکھنے کی طرف توجہ دیں، ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی بجائے عقیدت و محبت کو اپنا شعار بنائیں، عاجزی اختیار کریں، اعتراضات چھوڑ دیں، صرف اور صرف ظاہری آنکھ سے کام لینے کی بجائے باطن کی آنکھ سے بھی دیکھنا شروع کر دیں تو انہیں خود بخود ہی سچائی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور طریقت کا فیض بھی زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جو باتیں شریعت کی کتابوں میں پڑھی ہوتی ہیں وہ نظر آنا شروع
ہو جاتی ہیں۔ سالک جب ایک کام شریعہ پر صدق کے دل سے عمل پیرا ہو جائے تو سچائی کو دیکھ لیتا ہے، مشاہدات اور خوابات کے ذریعے بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں، آخرت کی تسلی ہو جاتی ہے، اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی عبادات کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ وہ ذکر، فکر اور مراقبہ، محاسبہ کی طرف بہت توجہ دیتا ہے، اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور عبادات میں لذت و حلاوت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی عبادت اللہ کے خوف اور طلب آخرت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے فرائض میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسے باطن کو درست رکھنے کی زیادہ فکر رہنے لگتی ہے، اس مقام پر اس کی آزمائشوں کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسے طریقت کے فیض سے بہت سا حصہ عطا کیا جاتا ہے، بلکہ طریقت کی ولایت سے بھی مکمل طور پر سرفراز بھی کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب اعتراضات ترک کر کے سچائی کو پا لیں تو طریقت کے ولی بھی بن جاتے ہیں۔ جنہیں طریقت کی ولایت کا تاج پہنا دیا جائے، ان کے باطنی معاملات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور پیر و مرشد کی کبھی کبھار نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً زیارت ہوتی رہتی ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور پیر و مرشد مختلف معاملات میں دستگیری اور احکامات فرماتے رہتے ہیں اور ان سے باطنی فیض جاری ہو جاتا ہے۔ پھر وہ صرف طریقت کا فیض لینے والے ہی نہیں ہوتے بلکہ طریقت کا فیض دینے والے بھی بن جاتے ہیں۔ طریقت کے اولیاء کرام کے فیض کی نشانی یہ ہے کہ ان کی یعنی طریقت کے اولیاء کرام دعاؤں سے لوگ دوزخی سے جنتی بن جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور ان کی توجہ سے ان کے فیض یافتگان کو عبادت میں لذت و حلاوت ملنا شروع ہو جاتی ہے، مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور پیر و مرشد کی زیارتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ طریقت کے اولیاء کرام نے چونکہ ابھی حقیقت کے مقام کو نہیں پایا ہوتا اور انہیں حقیقت کے فیض سے بھی تھوڑا بہت ہی حصہ ہوتا ہے، اس لیے حقیقت کے اولیاء کرام کی کچھ باتیں ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں اور اسی لا علمی کی بنا پر وہ حقیقت کے اولیاء اللہ پر اعتراضات بھی کر سکتے ہیں۔ جی تو 3rd نمبر کی ولایت ہے حقیقت کی ولایت، جس کے بارے میں آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت میرے اقوال ہیں، طریقت میرا راستہ، حقیقت میرے احوال اور معرفت میرے راز ہیں۔ شریعت اگر دودھ ہے تو طریقت ملائی اور حقیقت مکھن ہے۔ طریقت کے اولیاء کرام اگر اس مقام پر بھی عشق کو اپنا راہبر بنا کر چلیں، اعتراضات نہ کریں تو ہر بات کو مسلسل عشق و محبت کی نظر سے دیکھنے اور محبت کے غلبہ کی وجہ سے انہیں خود بخود ہی حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب حقیقت دیکھ لیتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے۔ حقیقت کہتی ہے چاہے جان پر کھیل جاؤ لیکن مرشد و محبوب کی ذات پہ حرف نہ آئے۔ جب مرشد کے لیے عشق و محبت اور احسار و وفا سالک کی روح میں ایسی رچ بس جائے کہ مرشد کے قول و فعل پر اعتراض تو درکنار، دل میں غلط خیال بھی نہ آئے، اور جب اس کی محبت خالصتاً ذات الہی اللہ کی ذات سے ہو جائے تو اسے ذاتی فیض سے بھی حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جان پر کھیل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہونے کے باعث نماز عصر قضا کر دینا اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ یہاں اس کی محبت صفاتی نہیں ذاتی ہو جاتی ہے، اور اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم و مرشد کی محبت کے بعد اس کا رخ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تب اس درویش کو نہ صرف حقیقت کے فیض سے وافر مقدار میں حصہ ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے حقیقت کے تاج ولایت سے بھی سرفراز فرماتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے دست عطا سے حقیقت کی ولایت کا تاج پہناتے ہیں، اور بعض اوقات درویش یعنی پیر صاحبان سالکین میرے آقا حضور پرنور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پرنور ہاتھوں سے وہ تاج پہنتا ہے۔
یہ درویش کی مرضی ہوتی ہے، جہاں سے وہ چاہے اس کو یہ عطا کرتی جاتی ہے۔ جب ذاتی محبت کی وجہ سے ذاتی فیض ملنا شروع ہو جائے تو پھر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور پیر و مرشد ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے اولیاء اللہ کی بذات خود براہ راست دستگیری فرماتا ہے، اور ہر طرح کے احکامات و معاملات میں من جانب اللہ ان کی دستگیری و رہنمائی ہوتی ہے۔ مسائل و نکات خواہ وہ شریعت طریقت کے ہوں یا حقیقت کے، انہیں براہ راست سمجھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقت کے درویشوں کو نکات یا مسائل کتابوں سے پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حقیقت کے فیض کی نشانی یہ بھی ہے کہ ایسے اولیاء اللہ کو الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ جو بھی حقیقت کے اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، اس سے روحانی فیض شروع ہو جاتا ہے۔ اس فیض کی بدولت فیض یافتگان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیر و مرشد اور بزرگان دین کی زیارتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور راہ حق کی تصدیق بھی بہت جلد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے اولیاء کرام جنہیں حقیقت کی ولایت عطا ہو، ان کے فیض یافتگان بہت جلد مقام مشاہدہ کو پا لیتے ہیں۔ جن اولیاء اللہ سے حقیقت کا فیض جاری ہو جائے، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پھر ان سے گناہ گار و بدکار بھی فیض لیتے ہیں اور ان کے فیض کو تمام انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فرمایا، شریعت دروازے اچے راہ فقردہ موری ہو، عالم فاضل لنگر نہ دیں دے جو لنگیا سو چوری ہو۔ اس کی تشریح آپ نے فرمائی کہ فقر ایسا مقام ہے کہ صرف شریعت کے مسائل جاننے والے اور ظاہر آنکھ سے دیکھنے والے اسے تسلیم نہیں کر سکتے اور ایسے اولیاء پر مسلسل اعتراضات کرتے ہیں۔ اسی لیے راہ فقر پر جو بھی گامزن ہوا، اس پر صرف ظاہری علم رکھنے والوں نے اعتراضات کیے اور وقتی طور پر ان کے فیض و کرم کو تسلیم نہ کیا گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی درویش کو شریعت طریقت کی ولایت عطا نہیں ہوتی، صرف حقیقت کی ولایت ہی ملی ہوتی ہے، اور کچھ اولیاء اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں شریعت طریقت کی ولایت بھی عطا ہوتی ہے اور حقیقت کی ولایت سے بھی مکمل طور پر سرفراز کیا جاتا ہے۔ ایسے درویش جنہیں صرف حقیقت کی ولایت عطا ہوئی ہو، ان کی کیفیات و احوال کی وجہ سے احکام شریعہ ان پر لاگو نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ قوانین شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ درویش مکمل طور پر عالم باطن میں مگن رہتے ہیں، اتنے زیادہ مگن کہ ظاہر کی طرف تو ان کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ اس کے برعکس ایسے درویش جنہیں حقیقت کی ولایت کے ساتھ ساتھ شریعت اور طریقت کی ولایت بھی عطا ہو، وہ احکام شریعہ پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ مکمل ہوش و حواس میں رہنے کی وجہ سے ان پر شریعت لاگو ہوتی ہے، اور ایسے اولیاء اللہ سے مخلوق کی رشد و ہدایت کا کام بھی لینا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے احکام شریعہ کی پابندی ضروری ہے۔ ایسے لوگ جو روحانیت اور راہ سلوک میں نہیں ہوتے، ان کی اکثریت ان مقامات یعنی شریعت، طریقت، حقیقت سے آگاہی نہ رکھنے کی وجہ سے ان تینوں مقامات کے اولیاء اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتی اور احوال و کیفیات، خواب و مشاہدات یعنی فیض کو کم علمی کی بنا پر غلط سمجھتے ہوئے جھوٹ سے تعبیر کرتی ہے۔ نیکسٹ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دنیا میں 2,48,000 اولیاء کرام ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ 1,24,000 مرد اور 1,24,000 عورتیں اولیاء کرام ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام کئی طرح کے ہیں۔ پہلی قسم، آپ سرکار نے فرمایا کہ جس طرح پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اسی طرح پیدائشی ولی بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ولی جسے شکم مادر میں ہی ولایت سے سرفراز فرما دیا جائے، پیدائشی ولی کہلاتا ہے۔ ایسی ولایت کسی عبادت و ریاضت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ محض فضل ربانی ہے۔ دوسری قسم، اس کے بارے میں قبلہ کعبہ مسعود احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جنہیں خود بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہیں۔ انہیں زندگی میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور پیر مرشد کی زیارت نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ ولی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ انہیں اپنی ولایت کی خبر بھی ہو۔ ایسے اولیاء اللہ کو دنیا سے چلے جانے کے بعد
جب وقتی نزاع عالم برزخ اور عالم آخرت میں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تب ہی پتہ چلے گا کہ وہ ولی ہیں۔ اللہ جسے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے اس کے ذرا سی بات یا عمل پسند فرما کر ہی اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ جو انسان پریشانیوں اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، حالات کی سنگینی سے گھبرا کر کاہنوں اور جادوگروں کے پاس نہیں جاتا اور نہ ہی اللہ کی ذات سے مایوس اور نا امید ہو کر خودکشی کرتا ہے، بلکہ مصائب و الام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر راضی برضا رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلسل صبر کرنے کی وجہ سے اسے بھی اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ کسی احسن عمل کو تسلسل کے ساتھ کرنے پر ولی بنا دیا جاتا ہے۔ جو انسان نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ بھی ولی ہے، اور جو محنت مشقت کر کے رزق حلال کماتا ہے اور فکر و فاقہ اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر ناجائز ذرائع سے روزی یعنی حرام رزق نہیں کماتا، اس کا شمار بھی اللہ کے ولیوں میں ہوگا۔ مشقت اور محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تیسری قسم کے بارے میں قبلہ اللہ ثانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں باطنی طور پر خود بھی اپنی ولایت کا علم ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی بذریعہ خواب و مشاہدات وغیرہ اطلاع یعنی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے روحانی معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور یہ فیض لینے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر مقام فنافی شیخ میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کے معاملات کے لیے شیخ کی منظوری ہی کافی ہوتی ہے۔ یہ دلی طور پر مطمئن اور خوش ہوتے ہیں، ان کی کیفیات میں بھی تبدیلی آتی ہے، عبادات میں لذت و حلاوت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور ان پر انوار کی بارش بھی ہوتی ہے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور پیر و مرشد کی زیارت اور مختلف روحانی معاملات کی اطلاع بھی ہوتی رہتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسے اولیاء کرام کی منزل فنافی شیخ مکمل ہو چکی ہو۔ چوتھی قسم میں آپ نے فرمایا کہ یہ اولیاء کرام کی وہ قسم ہے جنہیں پیر و مرشد تربیت کر کے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی منزل فنافی شیخ مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور یہ مقام فنافی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہیں۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرمانے کے ساتھ ساتھ انہیں تصورات کا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرمانے کے ساتھ ساتھ انہیں تصرفات کا اختیار بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضور سے براہ راست فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ انہیں خزانے عطا فرما کر بیعت کی اجازت بھی فرما دیتے ہیں۔ انتہائی مقام پر ان کا اللہ تعالیٰ سے بھی براہ راست تعلق ہو سکتا ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کی ایسی منظوری ہو جاتی ہے کہ ان پر احکامات کا نزول ہوتا ہے اور انہیں مشاہدات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نواز دیتے ہیں، پھر یہ خود بھی فیض دینے والے بن جاتے ہیں اور مقام و مرتبہ اور ولایت سے بھی نواز سکتے ہیں۔ چونکہ ان سے مخلوق خدا کو فیض یاب کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو ان کی طرف باطنی طور پر رجوع کرنے اور ان کا وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت القاء کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے منظوری و مقبولیت اور مقام و مرتبہ کی تصدیق بھی کرا دی جاتی ہے۔ ایسے اولیاء کرام پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ان پر ہر وقت یعنی 24 گھنٹے مختلف انوار کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ نیکسٹ ہے صاحب ڈیوٹی اولیاء اللہ۔ یہ مختلف مقام و مرتبہ کے حامل اولیاء اللہ ہوتے ہیں جنہیں صاحب ڈیوٹی بنا کر مختلف مقامات پر بھیج دیا جاتا ہے۔ ڈیوٹی اسی کی لگائی جاتی ہے جو اس کا اہل ہو۔ اگر ان میں سے کوئی اپنے فرائض منصبی صحیح طور پر انجام نہ دے سکے یا انتقال کر جائے تو اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ہر دور میں مختلف ملکوں، شہروں، علاقوں اور محلوں کی سطح پر بھی صاحب ڈیوٹی اولیاء اللہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ان کے فرائض متعین کیے جاتے ہیں۔
इनके फ़राइज़ और ओहदा के मुताबिक इन्हें मुख्तलिफ मामलात में तसर्रुफ़ात का इख्तियार भी दिया जाता है। ये किसी भी रूप यानी डॉक्टर, वकील, सब्ज़ी फरोश और मोची वगैरह में आम लोगों के दरमियान रह कर ही अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे होते हैं। साहिब ड्यूटी औलिया को सिर्फ इनके ज़ाहरी हुलिया या शक्ल व शबाहत की बिना पर कोई भी शनाख्त नहीं कर सकता। ये औलिया अल्लाह हर जगह मौजूद होते हैं, जैसा देश वैसा बेस, मासवा इसके जिसे अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह से मतला फरमा दें। इसलिए कहते हैं कि बज़ाहिर कोई ख्वाह किसी भी हुलिया में हो, कभी भी किसी को हकीर ना समझें और हर किसी से खंदा पेशानी और हुस्न अखलाक से पेश आएं, न जाने किस रूप में कौन छुपा बैठा हो। मस्त औलिया किराम जी, तो इस किस्म के बारे में आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आम सालकीन के मुकाबला में इनकी तवज्जो तेज होती है। ये अपने हाल में मस्त रहते हैं, कभी ये होशो हवास में होते हैं, कभी इन पर मस्ती का गलबा होता है। इसलिए वक्तन फवक्तन इनसे शरा की पाबंदी भी उठती रहती है, यानी इनसे गैर शरई काम भी सरजद होते रहते हैं। यही वजह है कि इनकी ज़ियारत के लिए तो जाया जा सकता है और इनसे फैज़ भी लिया जा सकता है, लेकिन इनकी तकलीद जायज़ नहीं और इनसे बैत करके इन्हें पीरो मुर्शिद भी नहीं बनाया जा सकता। जी, तो अगली किस्म है मजजूब औलिया अल्लाह। ये वो दरवेश हैं जो एक खास मुकाम पर आकर ठहर जाते हैं। अल्लाह ताला से इनका ताल्लुक बहुत तेज हो जाता है, इतना तेज कि अनवार की बारिश में गुम होकर इनके होशो हवास भी मुतासिर हो जाते हैं। अगर मुकम्मल होशो हवास में रहें तो सालिक बन जाएं। इनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे 100 वाट के बल्ब में 150 वाट की बिजली बढ़ती जाए। ये ऐसे औलिया अल्लाह होते हैं जो बातन तो रखते हैं लेकिन जाहिर नहीं रखते। मुकम्मल होशो हवास में ना होने की वजह से इन पर भी कवानीन शरीयत लागू नहीं होते। यही वजह है कि मस्त औलिया अल्लाह की तरह ये भी बाशरा नहीं होते। चूंकि इनका ज्यादातर ताल्लुक बातन से होता है, इसलिए ज़ाहिर में ना तो नमाज पढ़ते नजर आएंगे और ना ही रोजे रखते हुए। इनसे बैत नहीं की जा सकती और ना ही तकलीद जायज है। ये भी फैज से तो नमाज सकते हैं लेकिन साहबी इरशाद नहीं होते। इनकी पैरवी इसलिए भी जायज़ नहीं कि ये तो अपनी कैफियत की वजह से कामिल शरीयत पर अमल करने से माजूर होते हैं, लेकिन एक मुकम्मल होशो हवास में रहने वाला इंसान अगर एक कामिल शरीयत की पाबंदी नहीं करेगा तो गुनाहगार और नाफरमान ठहराया जाएगा, क्योंकि इसकी तो ऐसी कैफियत नहीं, यानी मजूबियत की कैफियत तो कोई आम इंसान इनकी कैफियत को नहीं समझ सकता। इनकी नज़र इतनी तेज होती है कि एक नज़र में पलट कर रख सकते हैं, चाहे तो एक ही नज़र में अपने जैसा भी बना सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह इसी चैप्टर को मैं आगे लेके चलूँगी और ऑनलाइन जो है वो आप महफिल पाक देखना मत भूला करें, जो कि एवरी संडे को आस्ताना आलिया पर मुनक्कद होती है। ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी फैज़याब हों और शेयर भी करें। थैंक यू।